حضرت ابراہیم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، وہ کیفیت دکھا، وہ انداز کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا یقین نہیں، آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا مالک ایمان تو ہے پر میں اطمینان قلبی کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے دل کو قرار ہو جائے، میں وہ کیفیت دیکھ لوں، وہ کیفیت۔ تو میرے مالک نے کیا فرمایا؟ کہا 4 پرندے لے لے آپ، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا نا مختلف پہاڑوں کے حصوں پہ رکھ دے، ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دے۔ 4 پرندے لے لیں۔ 4 پرندے لے لیے حضرت ابراہیم نے۔ مفسرین نے لکھا ہے مور تھا، کبوتر تھا، کوا تھا، مرغا تھا، 4 پرندے لے لیے۔ آپ سے وہ پیار کرنے لگے، مانوس ہو گئے، پھر ان کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا، کھال اتاری، ان کا قیمہ بنایا، گوشت کو آپس میں مکس کر دیا، پھر ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا ایک ایک جز، پھر فرمایا آپ نہ وہاں رکھ کے ان کو بلائیے، وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ان کا قیمہ بنا دیا، گوشت مکس کر کے جناب ابراہیم نے مختلف پہاڑ کے حصوں پہ رکھا، پھر آواز دی، جس کا ٹکڑا تھا وہ وہاں سے چلا، جس کے پر تھے وہ وہاں سے چلے، وہ زندہ ہوئے، اور چاروں دوڑتے ہوئے جناب ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب میرے رب کریم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے غالب حکمت والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا، مولانا نقی علی خان صاحب سے، کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا، 500 سال ہی حکومت کر گیا، اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان۔ تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلی پہ بیٹھتا تھا، کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے، رب تو ہی ہے، گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر۔ روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے، چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے، اللہ نے مہلت دی۔ اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلی پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے، عذاب نہ آئے۔ اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے، لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا۔ اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا۔ اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا۔ دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی، اللہ کو دکھڑے سنا۔ حضور میں شک کوئی نہیں پر ابو جہل نے شک کیا، نبی پاک میں شک کوئی نہیں پر ابو لہب نے شک کیا، حضور میں شک کوئی نہیں پر عتبہ عتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا، حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، درجنوں دفعہ، 20 دفعہ۔ ایک ابو جہل کو لے لے، دماغ میں شک تھا حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں۔ ایک دن آگے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے۔ کہ بتائیے، تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا،
ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے. اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا. ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے. گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ، کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک. اس نے آگے نہیں بڑھنے دی. گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا. کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا. درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے. درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا. اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں. فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے. احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی. تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں. وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت. خالی نام بھی نہیں لیا. کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے. نام نہیں لیا حضور کا. وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا. کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا. یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا. جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا تھا. لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا. جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، وہ جھومنے لگ گیا تھا، جھوم رہا تھا. حضور نے مجھے بلا لیا. جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدہ. تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا. لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے. سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا. وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا. وہ کلمہ پڑھ گیا، لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے. لا ریب فی، شک قرآن پاک میں، لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی. ادھر ہی شک بیٹھ جائے. بشادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو. دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دیتے، ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار، اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں. فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں. وضو کر لیں، وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے. تو بھائی شک. ابو جہل پھر آ گیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار. اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ
نہیں پڑھنا، پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں، جتنی دفعہ آئے، ہم کیوں میدان چھوڑ۔ آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹا۔ کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب، یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ دی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا۔ جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کے ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا، یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ قدموں میں گر گئے، پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا، شجر و حجر پہچان گئے، پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا۔ دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے، سب سے کم فہم آدمی، اس کی فراست روحانیہ 0 ہے، وہ ایک ناکام شخص ہے، اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی۔ ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے، جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا، شک، اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہو۔ اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل، یاد رکھیں یہ جو شکوک و شبہات ہے نا، قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے، کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے، منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے، قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے، لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فیہ، شک والی گنجائش اس میں۔ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، آج تک لوگ کہیں تو میرے بھائی شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے، شکوک والی عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی۔ صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے۔ ہمارے یہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، الجھنوں سے نکل آئیں، عمل کا رستہ، بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ روکتی ہے۔ عقل مند نہ بنے، فرما بردار بنے میرے بھائی۔ شکوک و شبہات والی جو لائف ہے، لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء عظام کے بارے میں۔ اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، فیض ملے گا کہ نہیں۔ غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، فیض ملے گا کہ نہیں۔ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، چشتی کہلائے، فیض ملا کہ نہیں۔ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، فیض ملا کہ نہیں۔ او خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملے تو حضرت اویس کرنی بھی نہیں تھے نبی پاک سے، وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات ان کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا کہو گے؟ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آپ ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی، اکثر نہیں ملاقات ہوتی بغیر دیکھیں نا، آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں، جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ تو کس طرح بھئی، ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ایک اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، رزق دیتا ہے کہ نہیں، زندگی دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، تو ملاقات تو کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ ہے، جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، ان سے باہر نکلیں، ان سے باہر آئیں۔ اولیاء اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو طریق، حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس، میں بڑا خوبصورت تھا جوانی میں، دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا، تو ایک عورت آ گئی، اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے۔ میں نے جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دے، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خدا را میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں میں نے فطور دیکھا، تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا، اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا، شہر سے باہر آ، عورت سے دوڑ رہا ہے، مرد، نوجوان، خوبصورت۔ فرماتے ہیں عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا، تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ جناب یوسف کہتے ہیں میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام، تو جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان، میرے سینے سے لگ، یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا، تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا، تو وہ آ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے۔ حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ الویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ، حضرت علی پہ کلام، ان کا ذکر، ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا، انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے، تھوڑے چند لوگ، اور ان کو سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ علیہ رسول ہے، شاہ علیہ رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں۔ قرآن نے کہا لا ریب فی، قرآن میں شک، البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بندے کچھ شک کرتے ہیں، اگر انہیں شک ہو تو وہ اس طرح کریں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچیں۔ شک والی دنیا سے باہر نکل آئیں، حقیقت والی دنیا کو قبول کریں۔ شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا، شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے، نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے، غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے۔ مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، زندگی میں حادثات ہو جاتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے، جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، وہ کام بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ مصیبت، پریشانی، دکھ، حادثہ، واقعہ، غیر متوقع چیز
آپ کی زندگی میں آ گئی، آپ توقع نہیں کر رہے تھے، آپ تو کسی اور چیز کے لیے تیار تھے، آپ کے تو ارادے کچھ اور تھے، لیکن کچھ حالات اور ہو گئے، آزمائش اور طرح کی ہو گئی، اور ایسی آزمائش ہو گئی جس کا آپ کا ذہن نہیں تھا کہ یہ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ آپ نے سوچا ضرور ہوا تھا کہ آزمائش آئے گی، لیکن اور چیزوں کو آپ سوچ رہے تھے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس پر خیال رکھنا ہے، لیکن تکلیف نے، دکھ نے، آزمائش نے رستہ کوئی اور بنا لیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ہم چونکہ متلاشی ہوتے ہیں سکون کے، راحت کے، کہ اب میں نے یہ ٹھیک کر لیا ہے، اب میں نے گھر بنا لیا، میرے بچے تھوڑے سیانے ہو گئے، فلاں کام میں نے آپ اپنے حساب سے اب درست سمت کرتے ہیں، لیکن یہ بیچ میں سے ایک مصیبت اور آ گئی، تو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب جسے بڑا ثواب دینا چاہتا ہے نا، اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا۔ اور اگلے لفظ سنیں گے تو آپ اور خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش میں رب سے راضی رہے نا، رب بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو اس آزمائش میں ناراض ہو جائے نا، شکوے کرنے لگ جائے رب کے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں تو آئیں گی، دکھ تو آئیں گے، یہ آ جاتے ہیں، ان کا بڑا مزہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا کبھی، اس پر انگلی رکھ کے دیکھے، مزہ آتا ہے، اس پر ہلکی ہلکی خارش کرنے کو جی چاہتا ہے زخم، لیکن اگر پکا ہو جائے نا تو مزہ دینے لگ جاتا ہے۔ زخموں کو پکا لو، زخموں کو پختہ کر لو، یہ مزہ دینے لگ جائیں گے۔ اگر آپ زخموں کو پکائیں گے نہیں، کچا زخم رشتہ ہے، لیکن پکا ہو جائے پھر مزہ دیتا ہے۔ تکلیف اگر آپ سمجھیں کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی، ویسے محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پتہ آپ کو، جس سے پیار ہو جائے اس کی بری باتیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں، اس کا عیب نظر نہیں آتا۔ آپ کو کبھی یہ اندازہ ہو جائے نا کہ دکھ جو آیا ہے، تکلیف جو آئی ہے، راحت جو آئی ہے، کرم جو آیا ہے، عطا جو آئی، تو یہ آئی ہے محبوب کی طرف سے۔ یعنی دکھ آیا ہے، آیا کدھر سے ہے؟ اچھا چلے ٹھہرے، آپ رکے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں ایک دفعہ نا کچھ بیمار تھا زیادہ، اور منفرد بات یہ، انوکھی بات یہ کہ میرا ایک بچہ بھی بیمار تھا، اور اس پر تھوڑی سی مشکل یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی ارد گرد کی پریشانیاں بھی تھیں، یہ تعمیری کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، تو سمجھ لیں 5 10 20 چیزیں اکٹھی ہو گئیں، تو میری طبیعت پر کچھ بوجھ بن گیا، دل تھوڑا سا وزن محسوس کرنے لگا، اور ذرا تھوڑی سی بے چینی اور اضطراب طبیعت میں پیدا ہونے لگا۔ یہ ان کے بعد آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کی تدبیریں، اس کے معاملات بھی میں دیکھ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا نا زیادہ ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا تھا۔ تو ایک رات میں تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، تو میں حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کا میں وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ تو پڑھتے پڑھتے میں نے نا سائیڈ چینج کی، رخ پھیرا۔ اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہی دکھ اٹھ رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کے اندر سے ہی سکھ اٹھ آتا ہے، جواب آ جاتا ہے۔ آپ کا دل بھی تو مفتی ہے نا، وہ بھی تو فتوے جاری کرتا ہے نا، آپ کی روح بھی تو عالم ہے نا، وہ بھی تو آپ کو مسئلے بتاتی ہے نا، آپ کا ذہن بھی بہت بڑا، یہ کئی دفعہ جب اداس ہوتا ہے تو اس نے کوئی مایوسی سوچ لی ہے، طے کر لی،
خوش ہوتا ہے تو اس نے اندر سے ہی کوئی نعمت تلاش دی. میں نے رخ چینج کیا تو میرے اندر سے آواز آئی, یار تو بڑے بیوقوف ہے, تیرا کسی جگہ نام لکھ دیتے ہیں لوگ, وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. مسجد میں پنکھے پورے نہیں چلتے, لوگوں کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا, سینکڑوں مساجد ہیں, ایئر کنڈیشن اور بڑی بڑی سہولیات چھوڑ کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں. کبھی مسکرا پڑے تو بہت سارے مسکرا پڑتے ہیں, کبھی طبیعت میں کوئی تھوڑی خرابی آ جائے تو بہت سارے لوگ آنسوؤں نے بھیگ بھیگ کر دعائیں کرتے ہیں. یہ سارے دکھ تیرے لیے برداشت کیے, اور تیرے اوپر تھوڑی سی کبھی تکلیف آتی ہے تو طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے, اچھا تو بڑا عریس ہے, سکھ سارے قبول خوشی خوشی, اور ذرا 2 4 5 چیزیں کٹھی ہوئی نہیں اور دل تیرا بے چین ہوا نہیں, تو سیانا نہیں. اچھا خود ہی ٹینشن تھی, بس رخ میں نے دوسری طرف کیا تو آوازیں دوسری آنی شروع ہو گئی, شام کو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ آپ نے نا اپنے اندر سے آپ نے طاقت لینی ہے. آپ کے اندر ایک روح ہے, آپ کے اندر ایک باطن ہے, آپ کے اندر ایک خیر کی قوت ہے. جب بھی کوئی مایوسی آئے نا, ایک سرکار کا فرمان سنیں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اسے بغض نہیں رکھنا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس عادت پہ غور کر لو جو تمہیں بڑی پسند ہے. آپ نے صرف کمزوریاں نہیں دیکھنی, آپ نے زندگی کے اندر خوبیاں بھی ملاحظہ کریں. اپنے ذہن میں تہیہ کریں اب ہم نے بدل جانا ہے. شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے, اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے, من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں, بدلنا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے. اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے. اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے. گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے. بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا. انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. اب بدل جائیں, اب ہم بدل جائیں. اب نہ درد ہوتی ہے, گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے. اب ہم بدل جائیں. اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے. اب ہم بدل جائیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے. اب ہم بدل رہے نا یارو. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. اب بدل نہ جائے. اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی. اب محسوس ہوتا ہے کہیں جسم میں تکلیف ہے. اب بدل نہ جائے. اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے, بدل نہ جائے. اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا, بدل نہ جائے. ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے, پھول ڈال دیے قبروں پہ. بدل جائیں. اب وقت تھوڑا رہ گیا, اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں. اب توبہ صحیح والی کر لیں. اب استغفار دل سے پڑھ لیں. اب تبدیل ہو جائے. اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں. اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں. اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے, حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے. اب کچھ تبدیلی لائیں. آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے. آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے. اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں. اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں, ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں. ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے. ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں. ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں. بڑے تعلقات تھے بیٹے کے, پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکتی.
بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی؟ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، دیکھو زمین کھا گئی اور جوان کیسے کیسے۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے؟ اتنے بڑے لوگ تو لے گئے، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان مامور غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں، اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن قتل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کی، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا ہوں، مان جو گیا، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے، 2 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو۔ ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی، اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی۔ جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی۔ حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے،
کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے، بطور مبلغ کو مانگا، لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا۔ حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا۔ تلوار نکال لی، نیزے نکال لیے، لڑنے لگے۔ اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا، تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا، تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا۔ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب